کیا آپ نے کبھی کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے طوفان کو دیکھا ہے؟ ایک ایسی مسکراہٹ جو اسکرین پر جگمگاتی تھی لیکن جس کی آنکھوں میں ہزاروں انکئی کہانیاں چھپی تھی۔ یہ کہانی ہے رینا رائے کی، ایک ایسی اداکارہ کی جس نے محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا اور پھر سب سے قیمتی چیز حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جنگ لڑی جو کبھی کسی نے نہ سنی تھی۔ آج کی یاترا صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس دلیر عورت کی داستان ہے جس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ رینا رائے، جن کا اصل نام سائرہ علی تھا، وہ ایک ایسے دور میں آئی تھیں جب بالی ووڈ میں مختلف خاندانوں کا راج تھا، لیکن انہوں نے اپنی محنت سے انڈسٹری میں اپنا مقام بنایا۔ ناگن کی زبردست کامیابی نے انہیں راتوں رات ایک سپر سٹار بنا دیا۔ ان کی اداکاری میں ایک ایسی اٹریکشن تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن شہرت کی یہ چمک ایک دل ٹوٹنے کے درد کو چھپا نہیں سکی۔ یہ درد تھا شتروگھن سنہا کا۔ ان کا رشتہ 7 سال تک چلا اور ہر جگہ اس کے چرچے تھے۔ رینا کو لگتا تھا کہ ان کی محبت مکمل ہوگی، لیکن شتروگھن نے اچانک پونم سے شادی کر کے رینا کو ایک گہرا زخم دے دیا۔ رینا نے انتظار کیا، ایک امید پر زندہ رہی، اور پھر جب دل کا یہ زخم نہیں بھر سکا تو انہوں نے سب سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب رینا ہر تعلق سے تھک چکی تھی، تب ان کی زندگی میں ایک نیا چاند طلوع ہوا، ایک ایسا شخص جو ان کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ لندن میں ایک پروگرام کے دوران ان کی ملاقات ایک دلکش اور کامیاب پاکستانی کرکٹر محسن خان سے ہوئی۔ محسن نے انہیں ایک نئی امید دی۔ ان دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور ہر ملاقات کے ساتھ ان کا رشتہ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایک ایسا وقت آیا جب رینا کو فیصلہ کرنا تھا، اپنی درد بھری ماضی کی زندگی یا یہ نئی محبت، اور انہوں نے محبت کا انتخاب کیا۔ ایک جرنلسٹ کے مطابق ان کے اس فیصلے میں اداکارہ جیا بچن نے بھی مدد کی تھی۔ 1983 میں رینا نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے عروج پر بالی ووڈ کو چھوڑا اور پاکستان جا کر محسن سے شادی کر لی۔ بالی ووڈ کی ایک سپر سٹار ایک غیر ملک میں پرفیکٹ بہو بن گئی۔ ان کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام جنت رکھا گیا۔ محسن نے ایک انٹرویو میں کہا، میں نے کبھی ان کی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی میں ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، مجھے تو بس ایک اچھے انسان سے پیار ہوا تھا۔ میں نے ایک انسان سے شادی کی تھی، میں نے نہیں دیکھا تھا کون کہاں کا ہے کیا ہے۔ آخر محبت کا یہ سفر ایک ایسی جگہ جا کر رکا جہاں دونوں کی منزلیں الگ تھیں۔ محسن چاہتے تھے کہ رینا ان کے ساتھ لندن میں بس جائیں، لیکن رینا اپنا ملک اور اپنی شناخت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ یہ صرف ایک معمولی اختلاف نہیں تھا، یہ ان دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جو ان کے رشتے میں آہستہ آہستہ دراڑیں ڈالتا گیا۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں ان کی علیحدگی ہو گئی، لیکن یہ علیحدگی صرف ایک طلاق نہیں تھی، یہ ایک ماں اور اس کی بیٹی کی جدائی کا وہ درد تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ محسن نے بیٹی کی کسٹڈی حاصل کر لی اور اسے اپنے ساتھ کراچی لے گئے، اور پھر رینا کی زندگی کا سب سے کٹھن دور شروع ہوا۔ ایک ایسی اداکارہ جس نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، وہ اب اپنی ہی بیٹی سے دور تھی۔ رینا نے اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے سینس اینڈ سادھو سے بھی مدد مانگی۔ پھر کہانی میں ایک حیران کن موڑ آیا جب محسن نے ایک اور پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس وقت رینا کو بیٹی کی کسٹڈی ملی۔ بیٹی کو واپس لانے کے بعد رینا کی زندگی کا ایک نیا فیز شروع ہوا۔ انہوں نے 1992 میں واپس ہندوستان کا رخ کیا۔
फिर रीना ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया और उनका पहला स्टेप एक कामयाब अदाकारा के तौर पर कमबैक का था। लेकिन वक्त बदल चुका था। बॉलीवुड में नई अदाकाराएं आ चुकी थीं और नाजरीन के टेस्ट बदल गए थे। अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग की वजह से वो ज़्यादा फिल्में नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल्स में काम किया, जैसे आदमी खिलौना है और रेफ्यूजी। रीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक सिंगल मदर होने की वजह से उनकी बेटी की एजुकेशन उनकी पहली प्रायोरिटी थी। उन्होंने कहा, मैंने खुद जिंदगी में बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की एजुकेशन मुकम्मल हो। ये बयान इस बात की कंफर्मेशन है कि रीना ने करियर से ज़्यादा अपनी बेटी की परवरिश को अहमियत दी। मुंबई की रोशनियों से परे रीना अपनी बेटी सनम के साथ एक्टिंग स्कूल संभाल रही है। कभी खुद स्टेज की जान अब पर्दे के पीछे रहकर नए ख्वाब तराश रही है, नई उम्मीदों को सांस दे रही है। सरहद के उस पार मोहसिन खान ने भी एक नई जिंदगी चुन ली। पाकिस्तानी लड़की से शादी और सनम की कस्टडी से दस्तबरदारी। वक्त ने दोनों को अलग रास्ते दे दिए, मगर माजी की बाज़गश्त आज भी खामोशी से गूंजती है। रीना राय की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ हासिल करना या खो देना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि अपनी रूह को अलाइव रखना ज़रूरी है। ये थी एक सुपरस्टार की अनकही दास्तान। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।